پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں بات کی جائے گی آپ کے صحت کے حوالے سے، اور یہ بڑا اہم ہے اس موضوع پہ بات کرنا، کیونکہ بہت سارے سوالات جو موصول ہو رہے ہیں وہ اس سے متعلق ہی ہیں۔ مختلف امراض میں لوگ مبتلا ہیں، سال ہر سال یہ سلسلہ چلتا آیا ہے اور شاید آگے بھی چلتا رہے گا کہ ایک بیماری سے آپ کی جان چھوٹتی ہے تو دوسری بیماری آپ کو آ لیتی ہے۔ کہیں پہ آنکھوں کی بیماریاں ہیں، کہیں پیٹ کے امراض ہیں، کہیں پر بخار، نزلہ، کھانسی ہے، اور کیونکہ ارد گرد ماحول، جیسے کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ لفظ آلودہ اب چھوٹا معلوم ہوتا ہے، تو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ملیں گی اور ضرور ملیں گی۔ اب کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بچنا تو اس سے انتہائی مشکل ہے، لیکن اگر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں بڑی تیزی سے ڈینگی کے کیسز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دیگر امراض ہیں، شہر کراچی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، دنیا کے بدترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو یہاں ہر قسم کی بیماری پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بیماریاں ہیں جس کا ذکر ہو رہا تھا اس میں تو لوگ مبتلا ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بخار، نزلہ، کھانسی، آنکھوں کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، یہ بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو بڑی تعداد میں سوالات جو میرے پاس ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں، تو کوشش کریں گے اس سیگمنٹ میں اس کے اوپر بات کی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ہربلسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی لوگوں کو کر رہی ہیں، اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تحقیق کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں، اور جڑی بوٹیوں کے اوپر جو آپ کی تحقیق ہے تو کئی دہائیوں سے جاری ہے، 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ سلسلہ تاحال جاری ہے کہ آپ کی تحقیق اس پہ ہو رہی ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کس حد تک جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور کن کن بیماریوں میں قابل علاج ہو سکتی ہے۔ معزز مہمان حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب تشریف فرما ہے۔ معزز مہمان کو پہلے میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور جناب آپ ان سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا، یہ آپ کے سامنے نمبر آ گیا ہے، اسکرین کے اوپر نیچے دیا گیا سبز رنگ کی پٹی پہ جو نمبر ہے جس میں آگے انگریزی میں لائیو کال لکھا ہے، اس کے اوپر آپ اگر کال ملائیں گے تو آپ پروگرام میں شامل ہو کے ان سے سوال کر سکیں گے۔ حاجی صاحب میں چاہوں گا ذرا ہم بیماریوں کی طرف، سوالات کی طرف آئیں، لیکن اس سے پہلے جو طریقہ علاج ہے، جو پہلی دفعہ شاید یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں ان کے علم میں آ جائے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ جزاک اللہ جیسا اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو، کل کائنات کے ہر انسان کو، ہر زندہ مخلوق کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، سب کو مکمل شفا دے۔ سب سے پہلا ہے کہ میرا طریقہ علاج قرآن پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے، روحانی جسمانی دونوں۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک کے ذریعے میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، پھر جڑی بوٹیاں جو 42 سال کے قریب میرے بھی جی جی، ہونے کو ہو جائیں گے، تو ان کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتا ہوں۔ بہت خوب، الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، جی چاہے وہ موروں کا ہے، گھٹنوں کا ہے، ٹخنوں کا ہوتا ہے، ناک کا ہے، گلے کا، ناک کی ہڈی بڑی ہوتی ہے، نزلہ، زکام، بخار ہوتا ہے، سی پی چائلڈ ہوتے ہیں، آرٹسٹک ہوتے ہیں، شارٹ برین کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے دماغ کے بچے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک یا ہے، اسپیشلی جو خاص طور پہ موشن کا ویٹ الرجی، جو گندم کی الرجی سے لوگ جی بیمار ہوتے ہیں، جی، تو موشن نہیں بند ہوتے، ویسے بھی الٹی موشن بند جو نہیں ہوتے ہیں، تو ان سب کی ماشاءاللہ بڑی کامیاب ترین دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں آئلز اور کریم ہیں، وہ جو ہم نے استعمال کرتے ہیں مختلف دردوں میں، تکلیفوں کے لیے، ان کو ہم دیتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کو شفا ملتی، میں کوشش کرتا ہوں، میری حیثیت نہیں، حیثیت میرے رب کی ہے، بہت خوب، قربان جاؤں اپنے رب پہ۔ میرے 2 فخر ہیں زندگی میں، ایک اللہ، ایک رسول، واہ، اور یہ بہت بہترین فخر ہے میرا بھی اور آپ کا بھی، بالکل ایسا ہی، کہ میرا پہلا فخر میرا رب ہے، پھر میرا رسول ہے، بے شک، اور یہ سب کچھ اللہ شفا دیتا ہے، رسول کی دعا ہے، اور سب کام بنتا جا رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ یاسر، زندگی میں آپ، ہم جو بھی یا کوئی اور بھی جتنا اچھا کام کر سکیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ کہ میری زندگی کا اختتام کب آ رہا ہے، میری شام کب آتی ہے جہاں میری گنتی شروع ہو جائے گی، آج اس کا دوسرا دن ہے، پہلا دن ہے، 10واں دن ہے، بالکل ٹھیک، گنتی شروع ہو جائے گی، یہ نہیں پتہ، بالکل وہ ہر فرد کے ساتھ ایسا ہی، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک جو سجیو کوشش ضرور ہے کہ جتنی میرے پاس زندگی وہ اللہ کی رضا، اللہ کے پیار میں خرچ کی جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کی جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے اچھا سودا کوئی بھی نہیں، نہیں ہو سکتا، یقین، بہترین سودا ہی ہے۔ جی،
ہمارے ایک پروگرام میں یاسر شہزادہ، تجھے پتا ہے کہ وہ اس سے کیا نام ہے، گوادر سے کال آئی تھی، اس لڑکے کا نام مراد، کہ میرے تکلیف ہے یہ سب، آپ کو یاد ہے یہ؟ جی جی بالکل بالکل آپ یاد کی، ہے، میں نے بالکل کہا ایسا آپ ہی، تو میرے پاس فون کر کے آپ آنے والے تھے، بالکل خیر بار وہ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے، اس کو میں نے وعدے کے مطابق اپنے پاس سے 3 مہینے کی دوائیاں دی تھیں، بالکل ٹھیک ہے، چاہے جتنی کی بھی تھیں. میں نے کہا کہ ایک کام آپ کرو، ایک کام کرتے ہیں، پرہیز آپ کرو، دوائی استعمال کرو، اور میں دوائی دینے کو تیار ہوں. آ کے بالکل لے ٹھیک کے ہے، چلا گیا. ماشاء اللہ الحمدللہ آج وہ شخص اپنی زندگی میں خوشحال ہے. میری ماشاء اس کا فون آیا تھا، اللہ، جی اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میں پہلے سے بہت بہتر ہوں. ماشاء اللہ، یا سر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری خوشی کی حد تھی جب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں شفا دی. میں کہتا ہوں میرے رب قربان، شکر الحمدللہ. بہت خوب، میرے پاس لینڈ پہ آپ کو ہر طرح کا انسان ملے گا، ہر مذہب کا انسان ملے گا. آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، پروفیسر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، ایک چوکیدار چپراسی ملے گا، مزدوری ملے گا، واہ، لیکن علاج ایک ہی ہے. علاج ہے کہ ٹھیک ہے، یاسر کی دعا تو وی آئی پی ہو، کسی اور کے لیے ہائے ہائے ہائے، تھرڈ کلاس ہو، کیسا یہ کام ظلم ہے، بالکل نہیں ہے. ایک ہی جگہ بنتی دعا اور ایک جیسی بنتی ہو، ایک ہی دعا دی جاتی ہے سب کے لیے وہی، سب کے لیے. یہاں نہ کوئی امیر غریب کا سوال نہیں. ایک ہی محمود میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ بہت نواز. خوب، بہت خوب، تو سب کی دعا ایک اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ کہیں فرق نہ آ جائے. میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں کہ مجھ سے خطا نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا چیز؟ مجھ سے خطا نہ ہو جائے. بہرحال ایک جو سجو کوشش ہے کہ اللہ سب کی بقا شانتی کرے، دنیا شفا پاری. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظیم کرم یہ کہ ہماری میڈیسن اب انسان حیوان پہ برابر کام ہے، کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، کتے، بلی، بکریاں، گائے، بھینسیں سب کو دیتے ہیں. جن کو بھی موشن بند نہیں ہوتے ہیں ہماری دوائی آ کے لے جاتے ہیں، واہ، دعا دینا شروع کر دیتے ہیں. معلوم آ کے 24 گھنٹے کو ان کا جانور بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوب، اس طریقے سے کسی بکری بیمار ہے، کسی بکری کے بچے بیمار ہیں، کسی کی بلی بیمار ہے، موشن نہیں بند ہو رہے، بچے ہیں موشن نہیں بند ہو رہے، وہی کھاتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. واہ، کسی کو قبض ہے تو وہ دوائی بھی ہم سے لے جاتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ خیر سے اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظیم کرم ہے. وہ جس میں چاہے نا مٹی کی چٹکی میں شفا ڈال دے، واہ، نہ دے تو سونے کا نوالا بھی کھلا دو واہ، تو نہ ملے. کہ اختیارات میرے آپ کے پاس نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کسی اور کے پاس میں سوائے اللہ کے علاوہ. ہم نے مانگنا اللہ سے، لینا اللہ سے، کام کرنے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، انسان کی بقا سلامتی کے لیے. یہ میرا طریقہ علاج سے میں لے کے چل رہا ہوں. یا سر ہم دونوں گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے، جی درد والا درد کی حالت میں آئے. انشاءاللہ واپسی میں ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. بالکل ایسا، یا سر ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، وہ ہے چکن گونیا. کتنے سال گزر گئے. بالکل ایسا ہی، یا سر آج بھی 90% جو آرتھرائٹس کے مریض ہیں، گھٹیا کے مریض ہیں، وہ چکن گونیا والے ہیں. 90% سے زیادہ. چلنا مشکل، ہاتھ پاؤں مڑ گئے، انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، یہ ٹیڑھی گئی، یوں بڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کھڈے پڑ گئے ہیں، وہ کیا نام ہے ٹانگیں سیدھی نہیں ہو پا رہی ہیں، ٹخنے ہو گئے، پاؤں کبھی کسی کے ادھر ہیں، کسی کو ادھر ہیں، کسی کو یوں ٹیڑھے ہو گئے. کیا ہوا؟ چکن گونیا بخار ہوا تھا. اس کے بعد ہمارا یہ حشر ہے. الحمدللہ ہمارے پاس یہ کامیاب علاج ہے، بہترین علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور جب میرے پاس آتے ہیں نا، 2-3 لوگ لے کے آتے ہیں نا، اٹھا کے لے کے آتے ہیں، لیکن اس کو جو واپسی نہ، الحمدللہ وہ چلتا ہو جا رہا ہوں. ماشاء اللہ، بہت اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ گواہ کہ میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. یاسر جب وہ جب آیا تھا، اٹھا کے لے کے آیا یا لنگڑا کے آیا، جب واپسی میں چلتا ہو جا رہا ہے، میں اللہ تیرا شکر ہے پروردگار، کیونکہ کتنا عظیم رب ہے. اس سے بڑا انعام کوئی دوسرا نہیں ہے. کسی کو صحت مل جائے، بالکل ٹھیک ہے، کسی کو زندگی مل جائے، کسی کو روٹی مل جائے. ابھی ہمارے لیے دشواری ضرور ہے. یہ مہنگائی جو ہوئی ہے، طوفان، عذاب الہی نازل ہے. یہ مہنگائی اللہ کے عذاب کا ایک حصہ ہے. حصہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن عذاب الہی ہے. بالکل ایسا ہی، آج 90% زیادہ لوگوں کے پاس دعا لینے کی ہمت نہیں. بالکل ایسا ہی، آپ دیکھو میرا روز آتے ہیں. نئی کراچی رکشے والا 2000 میں بادرآباد آیا. جی، وہ کیا نام ہے، رونگی ٹون سے بادرآباد رکشے والا 2000 میں آیا. بالکل ٹھیک ایسا ہے. اب جانے کے لیے بھی 2000 چاہیے، ہی، جی، 4000. 4000،
وہ کہتے ہیں دوائی کے لیے پیسے نہیں. جو میرے بس میں ہے, جو آپ نے مدد کر دی کسی اور نے, اور بھی کوئی شخص ہمارا ساتھ دینا چاہے ان غریبوں کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, تو ہمارا ساتھ دے سکتا ہے. ہم دوائی بنا کے انہیں دیں گے, اس کا اجر ان کو ملے گا, چاہے اپنے مرحوم مین کے نام پہ دیں یا زندہ جو شخص اپنے نام لیں, لیکن وہ جو بھی پیسہ دے کے ہم سے دوائی بنوا کے ان کو دیں گے یا پیسے دیں, ہم کو نام کو دیتے رہیں گے, تو ان کا اصال ثواب ملتا رہے گا. میں نے چیز سیکھی ہے, شاید آپ نے بھی یقیناً سیکھی ہوگی. قرآن پاک ایک مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی, ساری انسانیت بچا لی. بالکل ایسا ہی ہے, ایک قتل کیا, ساری انسانیت کا قتل کیا. کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ یاسر نے یا خونزہ دنوں نے حج کیا, ساری دنیا کے حج ہو گئے؟ واہ, کہیں لکھا ہے؟ نہیں. کہیں لکھا ہے کہ ہم دونوں روزے رکھیں گے, ساری دنیا کے روزے ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں, ذاتی فعل ہے. یہ ذاتی فعل ہے. لیکن جو مخلوق خدا کے لیے کر رہے ہیں یہ اجتماعی فعل ہے, اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے لیے. واہ, اور اللہ سے انعام اس بندے کو ملتا ہے, اس کے نامہ مال میں لکھا جاتا ہے, اسے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. اگر ہماری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کرو, دوسری کی بھلائی چاہو, اور اگر لوگ میرے ساتھ اگر محنت کریں, میرے ساتھ تعاون کریں, تو روزانہ 1000-2000 آدمی کو ہم دوائی دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں کہ میڈیکل میں ناقابل علاج لوگ 90% زیادہ میرے پاس آتے ہیں. آپ کو ہر شعبے کے ملیں گے. میں اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بخار ہو جائے, میں بیمار ہو جاؤں, تو میں ڈاکٹر پاس جاتا ہوں, بھائی میری شفا کہاں لکھی ہے مجھے نہیں پتا. ایک کے پاس, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے لوگوں کے پاس سے ہو کیا ہے, یہ میں بھی نہیں جانتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی کہتے لوگوں کے پاس ہو کیا ہے. لیکن شفا کہیں نہ کہیں لکھی ہے, تلاش کرنی پڑتی ہے. روٹی کہیں نہ کہیں لکھی ہے, روزی لکھی ہے, اسے تلاش کر لینا پڑتا ہے. یاسر کہاں سے آیا, کہاں کے پہنچا, آج یہاں پروگرام کر رہا ہے, یہاں سے روزی مل رہی ہے. میں کہاں سے آیا ہوں, آ کے یہاں پہنچا, روزی مل رہی ہے. بالکل ایسا ہی, یہ نظام الہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. بے شک ایسا ہی ہے. لیکن جو بھی حالات چل رہے ہیں, ان حالات کے مطابق یاسر کے لوگوں کے پاس دعا لینے کا کیا نام ہے, پیسہ نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ رکشے میں کیوں آتے ہیں, گاڑی میں کیوں نہیں آتے. وہ گاڑی میں چڑھنے کے قابل نہیں ہوتے, اترنے کے قابل نہیں ہے. گاڑی والا میں اتنی شرافت نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھا لیں, جہاں اس کا اسٹاف آ جائے, گاڑی کو 2 منٹ روک لیں, اور 2 بندے اس عورت یا مرد کو نیچے اتار لیں تاکہ وہ اپنے منزل تک پہنچ سکے. یہ ایک قانون پاس ہونا چاہیے. میرا اس میں ایک سوال آپ سے بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, آپ گفتگو کرتے ہیں دنیا سے, آپ وہاں تک یہ بھی پیغام دیں کہ ایسا قانون پاس کیا جائے جہاں بوڑھے لوگوں کو سہولت ملے, بالکل ٹھیک, دھتکارا نہ جائے. نہیں, بھی آپ کی بات بالکل درست ہے. قانون سارے موجود ہیں, لیکن جو چیز نہیں ہے, جو کسی قانون کے تحت بھی نہیں لائی جا سکتی, وہ ہے اخلاقیات. جب اخلاقیات ہو جاتی ہیں نا کہیں سے, تو پھر یہ ساری چیزیں بے ایمانی ہو جاتی ہیں. قانون موجود ہے, سگنل کے اوپر رکنا, یہ اخلاقیات ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں. لیکن جب اخلاقیات نہیں ہوگی, آپ دیکھیے یہی حال ہوگا پھر معاشرے کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ صرف یہاں کی بات, آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے. کل مجھے ایک بندے نے, شہباز شیخی میں, آپ کو معلومات دنیا کی زیادہ, میں تو معصوم آدمی ہوں, سیکھ رہا ہوں. بولا آسٹریلیا میں ایک بندہ سگنل کراس کر رہا تھا, صرف 5 سیکنڈ کا فرق پڑ گیا. کتنا؟ اور $200 اس پہ فائن. ایسا ہی. اب وہ شخص آئندہ کے لیے وہ گاڑی چلانے کے لیے راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بولا کہ صرف 5 سیکنڈ کے فرق سے 200 ہوئے. 1 مہینے بعد معلوم ہوا وہ گاڑی آپ کے نام تھی, کسی اور کے نام تھی, یا میرے نام پہ تھی. معلوم ہوا کہ $1500 اس پہ لکھے, میں نے پرچی لا کے دی, یہ جمع کر دو. اب اسے پورے مہینے میں $1500 تو کمائے نہیں ہیں, لیکن $1500 کو حکومت وقت دینے ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر ایسی چیز ہوتی ہیں وہاں پر اخلاقیات اور دنیا کا ہر درس قائم ہو جاتا ہے, قائم ہو جاتا ہے, قانون ہو جائے اگر نافذ, اس اچھا ہو جاتا ہے. اب ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے یاسر, جو ہم کام کر رہے ہیں, جو آپ نے بولا کہ ابھی جو بھی نئے نئے بیماریاں پہلے پرانی تھی پھر نئی تھیں, ڈینگی کی آپ نے بات کی. یاسر معذرت چاہتا ہوں, میں بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کر پاتا میڈیکل میں. جی, ناراض نہیں ہونا تو, بالکل ٹھیک, کیونکہ آپ کی معلومات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, محبت ہے. لیکن ایک بات سچ ہے, میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے میں نے ڈاکٹر سے یہ سیکھا کہ ڈینگی جو ہے جب 25 سے اوپر کا نام ہے گرمی ہوتی ہے تو وہ مر کے ختم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آپ پر ڈینگی تو 40-42 میں بھی آتا رہا. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھتے ہیں لاہور میں تو ڈینگی جو چلتا رہا, تو وہ تو 40-41-42 میں بھی آتا رہا.
کوئی دلیل ہے اس کے بارے میں؟ اگر 25 میں ختم ہوگا 40 میں ختم کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں ایک سوال میرا یہ ہے ایسا ہی. حکومت ان لوگوں سے ہے جو یہ فارمولہ پیش کرتے ہیں. میری بات تو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا, شاید میں نہ سمجھا پاؤں. میں ان لوگوں سے جو یہ فارمولہ پیش کرتے ہیں کہ 25 درجے تک پہنچے گی تو ڈنگی ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جائے گی. بالکل. لیکن انہی کے پاس 40 41 42 میں ڈنگی آ رہا ہے, وہاں ختم نہیں ہو رہا. یہ فارمولے پہ وہ تھوڑی سی تفصیلات کوئی بھی دے دے اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. کہ ہم تو بھی سیکھنے والے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈینگی قابل علاج مرض ہے, ایسا نہیں کہ نہیں, قابل علاج مرض ہے. چکن گونیا ہے, سی پی چائلڈ ہے, آرٹسٹک ہے, موروں کی تکلیف ہے, یہ پٹھوں کی بات ہے, یہ مسل جو ہیں سارے کھچ جاتے ہیں, یہ سب قابل علاج ہے. جی. لیکن اس کا علاج ہونا چاہیے, علاج کروانے والا ہو. لیکن یاسر معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علاج میں پہلے پرہیز علاج بعد میں, جو میں بچپن سے لے کے آج سنتے چلے آ رہے ہیں, جی. اپنے بزرگوں سنو, آپ نے بھی سنا ہوگا, پہلے پرہیز بعد میں علاج. بعد میں علاج. جب پرہیز کریں گے ہم ٹھیک ہو چکے ہوں گے. مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ ترین جنت نصیب کرے میرے ماں باپ کو, ساری امت مسلمہ کو. ان کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا ایسا, اور علمان اللہ فیس. ہمارے کیفی کی ایک بوٹی ہوتی ہے, اس نام ہے کڑک شمار بولتے ہیں. وہ جب اس کو کوٹتے تھے نا, اس زمانے میں گرینڈ خالی جی جی لنگری ہوتی تھی, لنگری میں کوٹتے تھے, سیل بٹا یا لنگری. جی. جب اس کو جب کوٹتے تھے آس پاس کے گھروں میں الٹیاں شروع جاتی تھی, اتنی کڑوی ہے. لیکن اس کو کوٹ کے کپڑے سے چوڑ کے سب کو پکڑو, جلدی فٹافٹ پیو. کس کی ضرورت ہے وہ نہ پیے تو اس کی خیر ہی نہیں, ڈر کے ہمارے سبھی پیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا اثر کیا تھا؟ آپ نزلہ, زکام, بخار, کہنے میں گھٹنے, ٹانگیں, ٹخنے, یہ تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو کے خوشحال زندگی گزار رہا تھا. آج بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جو لوگ وہ کڑک شمع کا استعمال کرتے ہیں. جی. لیکن اب ہمت یوں کرتے ہیں, نہیں کرتے کہ کڑوی بےتاشا ہے. بالکل ایسے. وہ عادت پڑ گئی میٹھے کھانے کی, میٹھا کھانے کی, اور شوگر ہو گئی, بڑھ گئی. بالکل. اور چینی بھی مہنگی ہو گئی, پھر بھی کھائیں گے, مہنگی ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں جس سے آپ نے کہا کہ جو ڈینگی کا مسئلہ ہے قابل علاج مرض ہے. جی. لیکن احتیاط ضروری ہے. ایک چیز میں سے کہنا چاہتا ہوں, معذرت ساتھ شاید آپ کو بہت زیادہ پتہ ہوگا, وہ ڈینگی بار بار بھی ہو سکتا ہے. جی جی. بار بار کئی بار ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی کہ آپ اپنے پلیٹلیٹس کو ٹھیک رکھیں, ورنہ ایسا نہ ہو پلیٹلیٹ کم ہو جائیں اور بعد جا کے بھی پورے نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہے. اب اس نمبر پہ جو نیچے دیا گیا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور باقی کے دیگر ایڈریسز اور جو فون نمبر اوپر اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں سبز رنگ کی پٹی میں, وہ معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں. اس کے اوپر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور جو کراچی شہر سے باہر ہیں کالر ہیں, وہ بھی ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں گا. ایک کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. کون صاحب کہاں سے بات کرنا, فرمائیے. میں کراچی سے لائق احمد بات کر رہا ہوں. جی جی لائق بھائی فرمائیے. لائق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آج کل ڈینگی کا پھر زور پکڑا ہوا ہے. جی جی جی. چیز یہ کہ آنکھوں کے حوالے سے بہت وبا پھیلی ہوئی ہے. بالکل اس بالکل. کے لیے کوئی آسان کوئی ترتیب بتائیں, دوا وغیرہ جو بھی یوز کر سکیں. جی 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 لائق بھائی بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور یہی اس وقت جو ہے وہ موضوع گفتگو بھی ہے. کچھ دیر پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی. جی حاجی صاحب, یہی سوال سب سے زیادہ آ رہا ہے. ڈینگی کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ پپیتے کے پتے ڈنڈی کے ساتھ دھو کے اسے گرائنڈ کر لیں, تھوڑا پانی ڈال کے گرائنڈ کر کے اس سے نچوڑ کے پی لیں. ٹھیک ہے. اس کا جو کچرا بچتا ہے اس کو بطور سبزی استعمال کریں. واہ, بہترین سبزی بنتی ہے. بہترین سبزی. یہ کام ختم ہو گیا. کچا پپیتا آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچا پپیتا اس کی باریک اس کی کیا نام ہے اوپر کا چھلکا اتار دو, اس کو بھی سبزی بنا کے تو بڑی شاندار سبزی بنتی ہے کچا پپیتے کی. وہ استعمال کریں, آپ کے فائدہ مند ہوگا. پہلا کام یہ ہو گیا. دوسرا کام یہ ہے کہ ڈینگی والوں کے چاہیے کہ 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ڈال کے اسے پکا کے روم ٹمپریچر میں لے آئیں. ٹھیک ہے. وہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں, ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. پھر ایک کام اور ہے کہ سونے سے پہلے 2 سے 3 بادام لے لیں, 5 سے 7 کشمش لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ چبا کے کھا لیں. کوشش کریں پانی نہ پئیں, اگر ضرور پڑے تو پانی پی لیں تھوڑا سا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بہتر ہے. اگر ڈینگی والے کو نزلہ زکام بخار ساتھ ہے, یہ بہت خاص بات کر رہا ہوں اس کو, یاسر آپ چاہو تو ریپیٹ کر لینا, ممکن ہے کہ میں کچھ گفتگو تیز کر رہا ہوں. نزلہ زکام بخار اگر ہے ڈینگی والا, تو اس بات کو لازمی یقینی بنا لے
کہ نیم گرم پانی سے ذرا سا تیز گرم پانی ہو، اس میں چائے کا آدھا چمچہ یا 1 چمچہ شہد میں ڈالیں، اور دارچینی چائے کا پاؤ چمچہ یا آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں، اوپر وہ نیم گرم پانی شہد والا پلا دیں، صبح شام 2 ٹائم کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہر روز سینہ جکڑا ہوا، تکلیف، گلا خراب، اذیت، سر کا درد، دماغ کا درد، یہ یوں صاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ بہترین دعا موجود ہے۔ یہ اس کام کے لیے ہمارے پاس اسپیشلی جو آئلز تیار کیے ہوئے ہیں وہ اسی معاملات کے کیے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو نزلہ زکام بخار ہوتا ہے یا ناک کی ہڈی بڑی ہوتی ہے، گوشت بڑا ہوتا ہے، تو منہ کھول کھول کے سانس لیتے ہیں، رات کو بار بار اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ جو مریض آتے ہیں وہ رات کو بار بار اٹھ کے بیٹھتے ہیں، کچھ تو ایسے ہو گئے کہ اب انہوں نے کرسی پہ سونا سیکھ لیا، اپنے آپ کو باندھا دوپٹے سے، ساڑی سے، نہیں تو رسی سے باندھا، یعنی کہ انہوں نے بیلٹ لے لی، اسے باندھ دیا اور بیٹھے بیٹھے سوتے رہتے ہیں۔ ان کی جان اس سے چھوٹ جاتی ہے اور سکون سے سوتے ہیں۔ خاص طور پہ میں آپ کو دمے کے والے اس موسم کے بارے سے کہہ رہا ہوں، ڈنگی کی بات ہو رہی ہے، جس بندے نے سوال کیا، جن کو دمہ ہے ان کو ڈنگی ہو گیا ہے، ان کے لیے ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دمے کی بیماری ایک اذیت ہے، بیماری نہیں ہے، اذیت ہے۔ وہ اذیت، وہ بیٹھ کے سوتے ہیں، لیٹ کے سونے کو ترستے ہیں، ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہے۔ جی، روزانہ صبح شام آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکالیں، اس میں تھوڑا شہد ملائیں، نہ ملائیں، ایسے انہیں پلانا شروع کریں، وہ شخص اپنی زندگی میں آنا شروع ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس دمے کی بہترین دعا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے چھوٹی سی مثال دو کہ ہمارے پاس ابھی بھی آتے ہیں، اللہ سلام رکھے، بڑا پیارا انسان ہے فاروق صاحب، بچپن سے لنگس خراب تھے پیدائشی طور پہ، آپ جوان ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں، لیکن اس کے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ آج الحمدللہ 2 سال سے اپنی زندگی میں ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب کال لیتے ہیں، پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جی ملازم سے بات کر رہا ہوں سرگودا سے۔ یہ حکیم صاحب سے تھوڑی سی ڈینگی وائرس کے حوالے سے کچھ حیات لینی تھی۔ جی جی ضرور لیجیے، کس سے؟ ڈینگی وائرس کے اچھا، حوالے سے۔ جی جی فرمائیے۔ یہ ہمارا علاقہ بھی کچھ ایسا ہے، پانی کے معاملات ہیں، اور یہ بچوں اور بڑوں میں یہ ڈینگی وائرس کے حوالے سے کافی معاملات آ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پروگرام تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، آج جمعرات کو ہم لوگ دیکھتے ہیں حکیم صاحب کی ماشاءاللہ بڑی نظر کرم ہے اور بڑے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ جو اس کی احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ حکیم صاحب سے معلوم کروں، تاکہ یہ بچے اور بڑے اس موذی مرض سے جو ہے نا وہ مستفید ہو سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ہم بھائی، بڑی نوازش کال کرنے کے لیے۔ جی ڈینگی والوں کے لیے پہلا کام تو ہوگا وہ ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، انڈے کی سفیدی، روٹی، ڈبل روٹی اور دودھ تک قائم رہیں، اس سے آگے نہ جائیں، اس سے آگے نہ جائیں۔ باقی گوشت لے لیں بغیر چربی کے، ٹھیک ہے، باقی بالکل چھوڑ دیں جب تک آپ مکمل ٹھیک نہ ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے بات کی ہے، ہمارے اس علاج میں ٹھنڈی کھٹی باتی چیزیں بند ہوتی ہیں، نزلہ زکام بخار ہوتا ہے، لیکن جو سوال ان کا ایک جواب الگ سے بھی آ رہا ہے، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو میں نے بتایا کہ پپیتے کے پتے ڈنڈی کے ساتھ اس کو گرینڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرینڈ کر لیں، پہلے دھو لیں، گرینڈ کرنے کے بعد وہ صبح شام اس بندے کو پلانا شروع کریں، جو اس کی جو گودا بچتا ہے اس کو بطور سبزی استعمال کر لیں، اور پپیتے کچا پپیتا لے کے اس کی بھی سبزی پکا کے کھائیں، اچھا ہے۔ لیکن جس سے انہوں نے یہ بات کی ہے وہاں پر اس میں ایک معاملہ تھوڑا سا الگ مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس سے آپ سے شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا سیب چل رہا ہے، آ رہا ہے، چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اوکے اوکے، لیکن اس میں سیب کا جوس نکال کے چند قطرے لیمو کے ڈال کے وہ بھی ساتھ استعمال کریں ڈینگی کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پپیتے کے پتے اور یہ 2 چیزیں بڑی فائدے مند ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس نہیں ہے تو کہیں سے منگوا لیں۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں، اس موضوع پہ مزید سوالات ہیں، ابھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور جناب بات ہو رہی تھی کچھ مختلف بیماریوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو وبائی امراض ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ڈینگی کے حوالے سے سوالات زیادہ تھے، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کر لی، اور دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ گھٹنوں کے حوالے سے نی ریپلیسمنٹ کے جو کیسز ہیں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جوڑوں میں درد، اور خاص طور پہ آج کل جس میں نے ابھی عرض کیا
کے نی ریپلیسمنٹ کا جو چکر ہے بہت زیادہ بڑھ گیا، کیا اس کے لیے آپ علاج تجویز کرتے ہیں؟ فرمائیے۔ دیکھیں یاسر، اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو میرے سامنے ایک چیز موجود ہے وہ آنکھوں دیکھا تو نہیں کر سکتا، لیکن بالکل قریب ہے، جس سے میرا آپ کا رشتہ بہت قریب ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو آپ ہمدرد مجھ سے شیئر کرو، میں آپ سے شیئر کروں، اور آپ ہر تکلیف کے لیے مجھے فون کرو کہ عزیز صاحب میری دعا کریں، میرے ماموں تایا چچا نانا جو بیمار ہے اس کی دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اور ہم تقریباً 20 سال سے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے ایک صاحب میری بالکل سمجھ لو کہ ہمارے گھر کے سامنے والا گھر ہے، پڑوس ہماری بڑی پیاری اب ہستیں، اللہ میں جنت نصیب کرے، اب دنیا میں نہیں ہے۔ جی جی۔ تو اتفاق ہے کہ اس کے بھائی کا ایک ہاسپٹل میں گھٹنے کی سرجری تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹرز نے اس کو دونوں سرجریاں دونوں گھٹنوں کی ایک ساتھ کر دی، پہ 45 لاکھ کا اس کا بل بنا، 40-45 یا 50 لاکھ کا۔ چل کو تو گیا تھا اپنے پاؤں پہ، لیکن واپسی میں اس کی ڈیتھ پارٹی گھر پہ پہنچی، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شفا بھی ملی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اس کو شفا نہ ملی ہو، بالکل ملی ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کو ان حالات سے بھی گزرنا پڑا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے بھی سننے والوں سے ایک سوال کیا کہ آپ کسی کی بات مت مانو، صرف اللہ کی مانو، یہی کہا۔ اب لوگ جو آپ کو مجھے سن رہے ہیں تو ہم اللہ کی بات کیسے مانے، وہ اللہ سے پوچھیں کیسے؟ سوال یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ سے پوچھنے کا راستہ ہے، بس ایک منٹ بات پوری کر لوں، بہت ضروری بات ہے۔ آپ اللہ کے پاس سامنے خود پیش ہو جاؤ، کسی کی نہ مانو، اللہ کی مانو۔ 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگو، سو جاؤ، بات چیت نہ کر، اللہ تو مجھے یہ ہدایت ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں، میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو مجھے ہدایت دے دے۔ بہت خوب۔ 7 دن میں آپ کو جواب آ جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کہتے کہ آپ کو اپنی بہتر کر لو، ورنہ منع کر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی اس شخص جا کے تعبیر لے لو جو خواب کی تعبیر دینا جانتا ہو، جس کے پاس اتنا علم ہو۔ آپ کسی عام آدمی سے نہیں پوچھنا، کہ عام آدمی سے تعبیر پوچھنا بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، وہ الٹی سیدھی تعبیر دیتا ہے جس کا اثرات برے آ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے پاس جانے کا طریقہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب سے بات کرنی تھی۔ آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے۔ سوال یہ ہے حکیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جو آگے کراچی کے اندر خاص کر یہ آنکھوں کا اور یہ ڈینگی کا جو مسئلے شروع ہو رہے ہیں، جی 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 جی۔ تو اس کی کیا احتیاط ہے اور کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں بہت ہی مسئلے خراب ہو رہے ہیں، تو بہت ہی گندگی کی وجہ سے کافی مچھر اور اس سے بیمار لوگ ہو رہے ہیں، تو اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ کیونکہ ہمارے پڑوس میں بھی، پڑوس کے اندر بھی ہمارے ایک 2 ڈینگی کے یہ اثرات شروع ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ آگے کوئی مزید ایکسپیکٹ نہ ہو یہ بیماری، تو اس کے لیے کیا تدابیر ہے بتائیے؟ بالکل بالکل، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، ضرور سوال۔ بہت بہت خوب۔ ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ٹی وی پہ آپ جواب سنیے۔ بہت شکریہ۔ جیسے پہلا سوال، تو اس کے سوال کا جواب بہترین، یہ سوال فرد واحد کے لیے نہیں، یہ کائنات کے لیے، بالکل ایسا ہی، ہر انسان کے لیے، حیوان کے بھی اس میں شامل ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، ان کے بھی گلے خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں آنکھوں کا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا کام ہے آپ اپنے لیے تولیہ الگ کر لو، ٹھیک ہے، اپنے لیے پلیٹ گلاس سب چیزیں الگ کر دو۔ ہر شخص اپنا برتن اٹھا کے دھو کے جا کے رکھ لے، اپنا کھانا استعمال کر کے اپنا جگ گلاس ہر چیز الگ کر دو، یہ آپ کی احتیاط ہے۔ آنکھوں جو معاملہ، اس کو گرم اور بادی چیزیں بند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ساتھ نزلہ زکام بخار بھی ہے تو پھر آپ ٹھنڈی کھٹی اور بادی چیزیں بند کر درمیانی سطح پہ آ جائیں۔ درمیانی سطح کس کو بولتے ہیں؟ ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا یا آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کی زندگی کی بچت ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے پہلے جواب دیا تھا کہ پانی گرم کر کے اس میں تھوڑا شہد ملا کے دال چینی لے لیں گے صبح شام، تو آپ کا گلا، نزلہ زکام اور آپ کو ڈینگی میں یہ کامیاب ترین نسخہ ہے، اور ساتھ ساتھ گلے کے لیے، معدے پھیپھڑوں کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ہر گھر میں ہوتا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر میں ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو گوشت کھانے کا بڑا شوق ہو تو بکرا گوشت پہلے اس سے اچھا خاصا ابال لیں، وہ گرم گرم پانی اس میں سے نکال کے پھر ٹنڈا لوکی توری کریلے کسی کے ساتھ یا الگ سے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں، لیکن چکناٹ کم سے کم۔ یہ پہلے بتا دوں کہ ہمارے پاس اتنے بزرگ آتے ہیں کہ علامہ الحفیظ، وہ اگر ایک پاؤ گوشت ہے تو اس کو ایک پاؤ گوشت میں کہتے ہیں کہ ایک پاؤ اس میں کیا نام گھی ہونا چاہیے تب کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ دل کی تکلیف ان کو ہے، معدے کی تکلیف ان کو ہے، اور پیشاب کی تکلیف ان کو ہے، مثانہ ان کا خراب ہے۔ آپ چکناہٹ کم سے کم استعمال کرو، اگر نہ کرو تو سونے پہ سہاگا اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ چکناہٹ کو اگر بچ سکتے ہو، گھی اور تیل سے بچ سکتے ہو، تو سونے پہ سہاگا آپ کے لیے بہتر ہے۔ احتیاط کی بات ہے تو میرے بھائی، جو ہم تیل و گھی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ₹1,00,000 کلو ہے یا ₹2 کلو ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا کچرا ہے۔ کچرا ہے۔ ہم کوئی بھی شخص مہنگے سے مہنگا تیل لے کے آتا ہے، بڑی پبلسٹی ہوتی ہے، وہ تیل جب کھانے کے بعد برتن دھل کے جب وہ کیا نام ہے نالی میں پانی جا رہا ہوتا ہے، وہ نالی تیزاب سے بھی نہیں کھلتی، وہ نالی کسی اور سے بھی نہیں کھلتی، پلمبر آتا ہے توڑتا ہے تو اسے پوری نالی کے اندر ایک کیا نام ہے سریہ نوا بنا ہوتا ہے، وہ وہی جب وہاں وہ حال کرتا ہے تو ہمارا آپ کا کیا حشر کرے گا۔ اگر کسی کے پاس دیسی گھی ہے، دیسی گھی ہے، خالص دیسی گھی ہے، آپ چائے کا آدھا چمچہ ایک کھانے میں ڈال دیں، آپ کے لیے بہت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ زیتون کی طرف آ جاؤ، زیتون کا تیل کسی بھی کھانا پکانے میں آپ 2-4 قطرے استعمال کر لو، آپ کے لیے بہت ہے۔ باقی چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے آ جائیں گے، نہ سر میں درد، نہ پیر میں درد، نہ گھٹنوں میں درد، نہ کمر میں درد، آپ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جو پبلسٹی دیکھ کے چیزیں خریدتے ہیں نا، وہ بے شک کچھ بھی ہے، لیکن وہ لینا ہی لینا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ زیتون کے تیل کے 4 قطرے میں آپ کھانا بنا کے کھائیں 3 مہینے، آپ اللہ پہ یقین کرنے یاسر کہ آپ کو 80% آپ جسم فٹ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ کھانا بھی ہضم ہوگا، چلنا پھرنا بھی آسان ہوگا، وہ سستی کالی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی ختم ہوگا، نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناجہ کھایا سویا طبیعت ہی نہیں چاہ رہی کام کرنے کو، کیوں کھانے کو مل رہا ہے۔ جب اس کو کھانے کو نہ ملے تو تبھی چاہے گی جا کے کام کر کے لے کے آؤ، پیسے آؤ تو کھانا بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، منع کیا انہوں نے، کھانا نہیں بنایا کرنے، بولا بھائی کچھ ہے ہی نہیں پکا لیں گے۔ وہ بندہ جو سالوں سے کام نہیں کر رہا تھا جا کے کام پہ لگ گیا، اور جو بھی تھوڑا بہت کما کے لے رہا تھا تھوڑا تھوڑا بنا کے کھاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ہزاروں پیسہ کرم کیا کہ وہ روزی کمانے لگے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ محنت کریں گے جسم بھی اچھا ہوگا، محنت کریں گے صحت بھی اچھی ہوگی، محنت کریں گے تو پیسہ بھی آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں عقل میں آ گئیں۔ تو بات یہ کہ وہ پروگرام آپ ہم مل کے دے رہے ہیں جس سے انسان کی بقا سلامتی ہے، جی، جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے، سب کی سلامتی، سب کی بقا ہے۔ لیکن 2 چیزیں، پہلے تو اگر بغیر تیل اور گھی کے پکا کے کھا سکتے ہو تو سونے پہ سہاگا، بالکل ٹھیک ہے۔ بہترین چیز ہے۔ اگر نہیں تو 4 قطرے زیتون تیل کے تیل میں پکا کے کھا لو، یا دیسی گھی ہے وہ آدھا چمچہ ڈال لو، آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہے۔ بہت خوب۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، خوراک میں خاص طور پہ بہت زیادہ احتیاط کے لیے کہا جاتا ہے اور پرہیز رکھنا ہے۔ اب یہ جو حاجی صاحب چلیں، اس کے ہی آپ نے موضوع ایک اچھا اس کے اوپر اس کی نشاندہی کی ہے، وہ یہ خوراک میں ڈبے کا دودھ کا استعمال اور یہ ساری چیزیں جو آج کل کھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہی نکلنا ہے جو ہمارے سامنے، کیسے اس سے بچا جائے، اس کے بارے میں تو کچھ رہنمائی دیکھیں فرمائیے۔ یاسر، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہو گیا۔ کیوں مشکل ہے؟ ایک صاحب ہمارے پاس آتے تھے، اس نے کہا کہ اس نے کسی کمپنی میں نوکری کر لی، کسی کمپنی میں نوکری کر لی، جی، نوکری کرنے کے بعد اس نے ایک کارنامہ انجام دیا۔ وہ کارنامہ یہ انجام دیا کہ جب وہ جائے تو اس کو بولے بھائی یہ سب یہ کرو، تو جواب میں بولا بھائی آپ جس کمپنی میں کام کرے وہ ہمیں کیا دے گا، پہلے یہ بات کرو۔ تو وہ اس کو تحفے تحائف سب کچھ جب ملنا شروع ہوا، ان کی دعائیں بکنا شروع ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب تک اس کو نہیں مل رہا تھا تو وہ چیزیں نہیں بک رہی تھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے آگے آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ جتنی بھی یہ کام کرنے والے ہیں تو یہ ہر جگہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں وہ کرو، وہ نہیں وہ کرو۔ میں چھوٹی اپنی ذات کو پیش کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں ماشاءاللہ بیٹی پیدا ہوئی پہلے،
تو آج ماشاءاللہ وہ بھی اپنے بچوں کی ماں ہے ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر نے بولا کہ والدہ کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا ہے. بہت پیارا ڈاکٹر متین نام اس کا, بہت پیارا, ایک فرشتوں کی دنیا. گورنمنٹ ہاسپٹل میں نئی کراچی میں تھا. اس نے بولا اس کو بکری دودھ پلا دو. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے. میں جا کے بکری لے کے آیا تو وہ مجھے بندے نے بیمار بکری دے دی. میری بیوی نے بولا اس کو نہیں لینا ہے. اگلے طور کو میرے پہ گیا لالو کھیت 2 نمبر پہ. وہ بندہ مجھے دیکھ کے بھاگ گیا. پھر ایک اور بکری تھی, اس بندے سے بات ہوئی. اس نے کہا جی وہ بکری میں دیکھی پچھلی دفعہ آپ نے لے گئے تھے, تو لہٰذا مجھے اس کے ساتھ آپ پتہ نہیں کتنے 2,500 یا 4,000 دیں گے تو ملوں گا. جس بندے سے بکری میں 3500 کی لے کے آیا تھا آج سے 30-32 سال پہلے, وہ اس نے 800 میں لی. اور اس نے جو دی وہ اچھی تھی. اللہ کے بچوں کو دودھ پلایا, بچے صحت مند رہے. ٹھیک ہے. تو ہم ادھر آ جائیں تو بہتر ہے. گھر میں تو کہیں جگہ ہے کہیں نہیں ہے, لیکن ڈبے دودھ کے بہتر ہے کہ آپ بکری دودھ پلا دو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو سب کو میں کہوں گا کہ آپ جو بھی ڈیری فارم کا دودھ ملتا ہے اس کو 1 کپ دودھ لے لو, 3 کپ پانی ڈال دو, 4 کپ اس کو پکا لو. پکانے کے بعد اسے ٹھنڈا کر لو. ٹھنڈا کر کے اوپر سے اگر ملائی ہے ملائی اتار دو. ٹھیک ہے. ملائی اتارنے کے بعد اس کو دوبارہ گرم کرو, پلاؤ, ان کے بچے محفوظ رہیں گے. اوکے چلیں جی. اب یہ آخری ایک چھوٹا سا ایک مرحلہ ہے, اس میں ایک چھوٹی سی مشق جو ہے وہ ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا کی شکل میں. اس کے بارے میں چاہوں گا حاجی صاحب ذرا بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. یہاں سے جتنے لوگ بیمار ہیں, گلا خراب ہے, سینہ خراب ہے, ناک خراب ہے, سر میں درد ہے, یہ فروزن شولڈر ہے, جو بھی ہے بندہ ہے, سب کے سب جو ہے اگلے پروگرام اس پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بتائیں گے کتنے لوگ بیچارے یوں ہاتھ یوں کرتے رہتے ہیں, وہ آتے سیدھے اٹھتے ہیں الحمدللہ. تو جہاں جہاں تکلیف ہے سر سے پاؤں تک دنیا جہان میں جو بھی ہمیں دیکھ رہا سن رہا ہے, تو وہ جہاں جب میں بولوں ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھو, اٹھا کے رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے بھی کیفی بیماریاں جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو جائے, ساری کائنات انسان الملک اسلام پاکستان تابع ہو جہاں. آمین ثم آمین. جادو کرنے کرانے والے ختم ہو جائیں, ان پہ جادو ہے چوڑنے ختم ہو جائیں, ساری کاٹنے ختم, شادی بیاہ سمیت زندگی کی ساری مشکلیں ختم ہو, مشکلیں ختم ہو. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. اللہ فرش ایسا تمام ملک کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو سب, چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنے بھی لوگ ہیں 24 گھنٹے سے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ میرا یوٹیوب چینل ایڈیم نیچرل خارج ہے اور اس میں یہ موجود ہے. تو 24 گھنٹے اپنے سامنے پروگرام لگائیں, کوئی میری ویڈیو لگا لیں ایڈیم نیچرل خارج کے نام پہ, اور یہ اپنے سامنے پروگرام لگا کے تو جہاں جہاں تکلیف ہے ناک میں, ٹانگ میں, سینے میں 24 گھنٹے لگائیں گے, آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کوئی بھی تکلیف ہے کہیں بھی ہے, کسی مذہب کے انسان کو بھی ہے, فوراً شفا آنا شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں تو اس کے اوپر آپ ضرور عمل کریں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. بہت شکریہ, بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور بہت سارے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے, خاص طور پہ جو ڈینگی اور ملیریا کی وبا ہے اس کے اوپر آج بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت. اللہ نگہبان.